الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بسط واجب الاحترام زینت محفل علماء کرام مہمانان گرامی حاضرین محفل میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج دی بابرکت محفل پاک نبی الانبیاء امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ادی عقیدت پیش کرن واسطے اور جناب حاجی محمد سرور مرحوم و مغفور انہاں دی روح دی تسکین واسطے انتہائی محبت اور عقیدت دے نال منعقد کیتی گئی اللہ کریم مرحوم دے درجات اخروی بلند فرمائے قبر نو جنت دے باغاں چوں باغ بنائے جتنے آباد تشریف فرماؤ اللہ کریم سب نو قدم قدم تے برکتاں عطا فرمائے علماء اسٹیج دی رونق نے مینوں برادر محترم جناب حضرت علامہ مولانا پیر محمد رضا مدنی صاحب آپ نے ٹیلی فون تے حکم فرمایا انہاں دے حکم تے میں حاضر خدمت ہاں جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد اخلاق رضوی صاحب انہاں دے تمام رفقا تمام احباب مبارکباد دے مستحق ہو تسی اور میں آقا کریم دے ذکر دی محفل وچ حاضر ہاں میرے انتہائی محترم جناب عزت مآب حاجی محمد بخش سیالوی صاحب آپ بھی تشریف فرما نے اللہ تعالی سب نو قدم قدم تے برکتاں عطا فرمائے حاضرین کرام جڑے کلمات میں حصول برکت واسطے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا اس ضمن دے اندر چند گزارشات پیش کراں گا سب تو پہلی چیز یہ وے دنیا میں جتنے مذاہب تے جتنے مسالک نے ہر مذہب اور ہر مسلک دا کسی نہ کسی نقطے تے اختلاف ہے کوئی بھی نقطہ ہوئے میں اس بحث وچ نہیں جانا کہ دا کس گل تے اختلاف ہے تسی جان دے ہو کہ تمام مسلک اور تمام مذاہب کسی نہ کسی نقطے تے اختلاف رکھ دیں لیکن ایک
مسئلہ موت آلہ جدے تے کسی دا اختلاف نہیں. ہر کوئی مندہ کہ مرنا ضرور ہے. چاہے کوئی بتان دا پجاری ہے, کیمونسٹ ہے, بدھ مت ہے, سکھ ہے, یہودی ہے, عیسائی ہے, آگ دی پوجا کرنا اللہ, ہر کوئی اس گل نو مندہ کہ مرنا ضرور ہے. اللہ دا قرآن بھی واضح کردہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس ہر زیرو موت دا ذائقہ چکھنا. لیکن ایک چیز ذہن وچ رکھنا, اسی اس وقت زندہ واں, اس تو پہلے بھی ایک کیفیت انسان. اللہ دا قرآن بیان کردا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا, تسی مردہ سو فاحیاکم, میں تنوں زندہ کیتا. یعنی ساڈے اس تو پہلے جڑی ہے زندگی, اس تو پہلے بھی ایک موت سی, اس تو بعد ہے ہن زندگی. وہ فرماندا ثم یمیتکم, میں تنوں پھر موت دیاں, ثم یحییکم, میں تنوں پھر زندہ کر دیاں. اور جڑے تین سوال نے نا قبر وچ, تین سوال, مر ربک, تیرا رب کون, ما دینک, تیرا دین کی ہے, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تین سوال ہونے, 10 اس ہستی دے بارے چ, اس مرد دے بارے چ, اور مرد محمد دے بارے چ دنیا چ کیا کہ نبی محمد دے بارے چ نہیں پوچھا جانا, مرد دے بارے چ پوچھا جانا. ایدی حکمت کی, رسول نہیں آکھیا جانا, نبی نہیں آکھیا جانا, اس مرد دے بارے چ کی آکھیا, حاضر رجل, حاضر رسول نہیں, حاضر نبی نہیں, حاضر رجل, اس مرد دے بارے چ کی آکھی. ایدی حکمت اے وے کہ اگر نبی دا لفظ ہوندا تے نبوت واسطے جسم دا ہونا ضروری نہیں. علماء تشریف فرمانے, میں ایک طالب علم ہوں, نبوت واسطے جسم دا ہونا ضروری نہیں. میں مثال دے دینا, کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد. حضور فرمایا میں ادو نبی سا, میری نبوت سی جدو آدم روح اور جسم دے درمیان سن. حضور آپ تے ظاہری طور تے کوئی نہیں سن, لیکن نبوت ہے. یعنی نبی نبوت واسطے جسم دا موجود ہونا ضروری نہیں. ایک وکری گل ہے کہ کل کائنات بعد وچ میرا نبی سب تو پہلے, تو ہی ہے اول, تو ہی ہے آخر, ملا ہے حسن دوام تجھ کو, ہے عمر لاکھوں برس کی تیری, مگر ہے تازہ شباب تیرا. اس واسطے اتنے نبی دے الفاظ نہیں. لوگ آکھنا سی کہ نبوت کے لیے جسم کا ہونا ضروری نہیں. ہم یہی تو کہتے ہیں حضور جسمانی طور پہ قبر میں نہیں آئیں گے. سوال ہی ایسا رکھ دیتا, حاضر رجل محمد, اس مرد بارے دس, کیونکہ مرد واسطے جسم دا ہونا ضروری. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا نا, قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں, قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں, گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں, اے فرشتوں کیوں اٹھوں میں اس پائے ناز سے, ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. میں مریا اس دل ربا دی زیارت واسطے. تو رسول کریم علیہ السلام قبری تشریف لے آن گے, اللہ نے توفیق دیتی, سوالاں دے جواب دیاں گے. جدو سرخرو ہونا ہے نا, تے فرشتے آکھیں گے نم کا, اس طرح سو جا, نومت العروس, جس طرح دلہن سوندی. ہن میں کسی مولوی کو پوچھ کے دسو بھئی نم کا نومت العروس ادھا مفہوم کی ہے, مر جا. تے جے مر نہیں ہے تے فرشتیاں سون دا کیوں آکھنا؟ مطلب اے وے کہ اس تو اگے بھی زندگی ہے. رب فرماندا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جن اچھے کام کیتے ہون, مرد ہون یا عورتاں ہون, مومن مردے نہیں. اللہ فرماندا میں انہاں نوں پاکیزہ زندگی عطا کردا. پاکیزہ زندگی ہر ایک کی سمجھ چاہن والی نہیں. اور پھر مرنا سب نے, ہر ایک نو موت آئے گی, پر ہر موت بھی ایک جیسی ہے. ہر موت بھی ایک جیسی نہیں. مثال دے طور پہ خصائص کبریٰ دے اندر امام سیوطی لکھ دیں, حضور علیہ السلام دی ایک صحابی خدمت کر رہے ہیں جنہاں دا نام ہے حضرت سعد.
خدمت کردیاں میرے نبی دا دریا رحمت جوش وچ آیا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سال یا سات. حضور علیہ السلام کئی مقامات صحابہ نو فرمایا. ایک مرتبہ بلال حبشی حضور دی اونٹنی دی مہار پھڑ کے ٹر رہے تے پوچھیا بلال مانگ کی منگنا؟ عرض کیتی آقا بس مہربانی کرنا تسی جنت جانا ہے اونٹنی تے بیٹھ کے بس او دی مہار میرے ہاتھ وچ ہو. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بلال میرے تو پہلے جنت جانا چاہتا. عرض کیتی آقا میں یہ تے نہیں آکھدا کہ میں پہلے جنت جانا ہے بس مہار نوکر دے ہاتھ وچ ہوئے. میرے مصطفیٰ کریم فرمایا ٹھیک ہے بلال جس ڈاچی تے محمد سوار ہوئے گا او دی مہار تیرے ہاتھ وچ ہوئے گی. ایک مرتبہ کوئی گل ہوئی نا تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہوئے تانوں کی پتہ بلال دی شان کی ہے؟ تانوں پتہ بلال کون ہے؟ کسی نے نہیں آکھیا جی اسی جانتے ہیں کون ہے نا. عرض کیتی آقا دسو تعارف کراؤ کون ہے؟ بھئی حضور دی کوئی نویں شان دسن گے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال اوے جس سب تو پہلے جنت جانا ہے. عرض کیتی آقا کیا تواڈے تو بھی پہلے؟ فرمایا ہاں میں محمد تو بھی پہلے بلال جنت جانا ہے. تو اس واسطے میرے نبی علیہ السلام دا دریائے رحمت جوش وچ آیا. حضور نے فرمایا سعد مانگ کی منگنا؟ دو تین مقامات امام سیوطی نے لکھیا. عرض کیتی آقا تھوڑی گل ہے میں تہاڈی نوکری کر رہا ہوں. فرمایا اس تو اتے مانگ کی منگنے اور کچھ مانگ اس تو علاوہ مانگ. پھر جدو بندہ کوئی آکے نا مانگ کی منگنا ہے میں نو کوئی آکے کی منگنا ہے یا تانوں کوئی آکے تسی ویکھو گے ایدی استطاعت کی ادا حد ضربہ کی ہے. بھئی مثال دے طور تے بجلی والا وزیر آکے مانگ کی منگنا ہے اسی سوچاں گے بھی یہ کی کر سکتا ہے اسی اودے کولوں ہی منگاں گے جو کر سکدا. وزیر اعلیٰ آکے سانوں پتہ پنجاب دے وچ اے مالک ہے سانوں وزیر اعظم آکے اسی اودے حساب نال منگاں گے. سکندر کھلوتا سی نا اونوں منگتے آکے روپیہ دے اس آکھیا میرا سٹیٹس ویکھ کے مانگ میرا سٹیٹس ویکھ روپیہ مانگ رہا میں بادشاہ ہوں. انہیں آکھا اچھا چل پھر دے. انہیں آکھا کی کہندا پوری سلطنت دے. آکھن لگا کمال ہے جدو پہلے منگی مینوں نہیں ویکھیا ہن منگی تے اپنا آپ نہیں ویکھیا. لیکن اے میرے نبی دا دربار ہے. حضور نے فرمایا مانگ کی منگنا ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ میں کی منگا؟ اچھا صحابی نو پتہ سی خدا دی خدائی دا بادشاہ ہے میں تھوڑا منگا تے حضور بہتا دینا ہو ہن کی کراں. تے صحابہ ظاہر ہے سانوں تے انہاں سکھایا بھئی حضور کول منگنا کینج. حضرت سعد نے عرض کیتی یا رسول اللہ انج کرو جو تانوں پسند ہے وہی دے چھڑو جو تانوں پسند ہے تسی ہوئی. نبی پاک علیہ السلام بازو تو پکڑ کے نہ اونچی جگہ تے لے کے کھڑے ہو کے ہاتھ بلند کیتا. حضور علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ عرض کیتی جملے سنیا جی یا اللہ اے میرا غلام سعد ادا ہاتھ میں تیرے ید قدرت وچ دے رہا ہوں. جدو بھی میں نو کوئی آرڈر کیتا ہے نا اس میری کدی موڑی نہیں. اج تیرا یار تینوں سفارش کردا مولا اے کدی تیرے کولوں منگے تو کدی اے دی وی نہ موڑ. میرے مصطفیٰ کریم نے سفارش کر دیتی یا اللہ جدو جو منگے ایدی گل موڑنی دعا مل گئی. حضرت سعد منگی کوئی وقت گزرتا گیا کچھ نہیں منگا. جدو اسرائیل آیا نا ملک الموت میں ذرا اپنے انداز ہی کون سنانا تو اسرائیل آیا آکھن لگا لو جی سعد صاحب میں فرشتہ آ گیا موت دا پیغام لے کے تیاری کر لو. حضرت سعد نو حضور دی دعا یاد آ گئی. آپ نے فرمایا بھئی اسرائیل ٹھیک ہے تیری ڈیوٹی ہے آ گیا. ایک باری رب نو عرض کر سعد آدھا بھی میری تے اج مرن دی صلاح ہی کوئی نہیں. لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون. یہ گھڑیاں ایک پل اگے پیچھے ہونا لیاں نہیں. میں تے اج مرنا نہیں. اسرائیل بھی آکھا مولا او تیرے نبی دا غلام آکھدا میں اج نہیں مرنا. ایدے نال کی معاملہ کرنا ہے؟ فرمایا نو پوچھ کدوں مرنا. اقبال آکھا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. اے وہ لوگ نے جنہاں اپنے آپ کو حضور دی غلامی دا پٹا گالج پا کے بلند کیتا ہے. اے نہیں خودی کو کر بلند اتنا بھی بندہ کسی کرسی تے کھلو جا کے میں اچھا ہو گیا. حضور دی غلامی دا پٹا گلے چوے اچھا ہوئی ہو. بھئی انہوں پوچھ تیرا کدو دا پروگرام ہے؟ اسرائیل آکے مولا آج تک کسی نے نہیں پوچھا انہوں کیوں پوچھا؟ فرمایا تینوں پتہ نہیں دی سفارش کس کی تھی. اے جدوں آکھی ادوں سو جائیں.
اسرائیل آ کے پوچھے ہاں جی دسو پھر کدوں آواں؟ حضرت سعد نے فرمایا میرا نکا پتر ہے 2 سال دا، 20 سال دی عمر وچ میں دی شادی کرنی۔ اسرائیل آ کے پھر 18 سال تو بعد آ جا، فرمایا نہیں نہیں حوصلہ کر، میں پوترا بھی ویکھنے۔ میرے نبی دی سفارش تھی نا پیچھے، مینوں 2 سال مزید چاہیے، 20 سال تو بعد آئی۔ ٹھیک ہے جی، 20 سال گزر کے پوترا بھی جھولی چ۔ 20 سال تو بعد اسرائیل آ کے پھر پوچھتا سناؤ ہن کی پروگرام ہے؟ فرمایا آکھیا نہیں سی آ جی، آکھیا بھئی کیوں نہ پوچھا، تیری سفارش جو بڑی تگڑی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام تشریف فرما نے تے ایک شخص آپ کو بیٹھا تے اسرائیل آ کے سلام کیتا تے آکھن لگا اے اللہ دے نبی، اے جڑا بندہ تواڈے کول بیٹھا ہے 3 مہینے بعد میں دی روح قبض کر لیں۔ نبی نو گل پتہ چلی، آپ خاموش رہے۔ وہ 3 مہینے گزر کے بندہ اٹھ کے دربار چ چلا گیا۔ 3 مہینے نہیں 3 سال گزر گئے، وہ بندہ پھر آپ دے دربار چ آ گیا۔ آپ نے آکھیا بھئی اسرائیل مینوں آکھیا سی یہ 3 مہینے بعد میں روح قبض کر لینی ہے، 3 سال گزر گئے۔ اجے سوچئے یہ تو اسرائیل حاضر ہو گیا۔ عرض کیتی اللہ دے نبی جو تسی سوچ رہے ہو نا میں گل وہی کیتی سی، پر جدوں تک تواڈے دربار وچ بیٹھا سی ایدی ایکسپائری 3 مہینے سی، اے تواڈے دربار چ باہر نکلیا نا اللہ کریم نے ایدی تقدیر بدل دیتی۔ پوچھا کیویں بدلی؟ آکھے جی یہ جدوں باہر نکلا ایک فقیر نے آکھیا اللہ دے نام تے کچھ دے، انہیں جیب وچ ہاتھ ماریا، جننے سکے سن انہیں سارے کڈ کے فقیر نو دے دیتے۔ انہیں آکھیا جا اللہ تیری عمر وچ برکت پائے۔ رب نے فرمایا اسرائیل سکے گن کنے؟ میں عرض کیتی مولا 20 سکے۔ فرمایا ہن 20 سال دے نیڑے نہ لگے، بھئی انہیں 20 سال مرنا ہی نہیں۔ تو پتہ اے چلیا تقدیر بدل دی۔ میں کہ جا کے عرض کراں گا کیویں بدل دی۔ تقدیر بدل دی اسی سننی ہاں، ہاں یہ یاد رکھنا اودی مرضی۔ بندہ آکے بھئی وہ علا کل شیء قدیر ہے، جو انہیں فیصلہ کر لے وہ بدلدا نہیں بدلدا، لیکن وہ چاہے تے بدل سکتا ہے۔ یہ اسی آکے بدل بھی نہیں سکتا تو پھر علا کل شیء قدیر تے نہ ہوئے۔ یہ کیویں ہو سکتا؟ انہیں کسی کو پوچھنا نہیں، او دا مواخذہ کسی نہیں کرنا۔ تو گل یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہر موت ایک جیسی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے نبی دے بیٹے نے، بیت المقدس دی تعمیر ہو رہی، حضرت داؤد علیہ السلام بھی کروائی، انہوں دے بیٹے نے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ بیت المقدس بھی اللہ دا گھر، انہوں بھی باپ بیٹے نے بنایا، تعمیر وچ حصہ لیا۔ تے بیت اللہ بھی اللہ دا گھر، اوتھے بھی باپ بیٹا تعمیر کر دین، او بھی پیو پتر، اے بھی پیو پتر۔ ایتھے سلیمان علیہ السلام تعمیر کرا رہے ہیں، خشیر علی سلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون۔ اللہ فرماندا جنہ چو کچھ جن، انسانہ چو کچھ انسان، پرندیاں چو کچھ پرندے میں سلیمان دے تابع کر دے۔ اور جلالی نبی جن ڈرتے سلیمان علیہ السلام کو۔ آپ نے جس وقت بیت المقدس دی تعمیر دا آغاز کیتا تے جنہ کو کام کرایا، بھاری پتھر چک چک کے جن رکھن تے نال ہی موت دا پیغام آ گیا۔ عرض کیتی مولا میں یہ نہیں آکھتا مینوں موت نہ دے، تیرا فیصلہ جو تو کر دیتا میں ادھے راضی ہاں، لیکن میری موت واقع ہو گئی تے جنہ پتہ لگ گیا انہاں کام کو نہیں کرنا، یہ کم ایتھے ہی رک جانے۔ آواز قدرت آئی پھر دسو کی کریے؟ فرمایا روح بھی قبض کر لے تے جنہاں نوں بھی نہ پتہ لگا۔ بھئی تعمیر کوئی 1 منٹ تے نہیں سی نہ ہونی، اودے تے عرصہ لگنا۔ عرض کیتی مولا روح بھی کٹ تے جنہاں نوں بھی پتہ نہ لگے۔ سلیمان علیہ السلام نوں پتہ سی او چاہے تے انج ہو سکدا ہے، انج عصا لے کے کھڑے، ڈنڈا لے کے کھڑے، روح قبض کر لی گئی۔ نبی کھلوتے رہے، روح نکل گئی۔ 6 مہینے گزر گئے، نبی سوٹا لے کے کھلوتے ہیں، جن ڈر ڈر کے کام کر رہے ہیں۔ جدو تعمیر مکمل ہو گئی، ہاتھ بند کے عرض کیتی ہے ساڈے آقا ہن ہور کی حکم ہے؟ آپ زمین تے لیٹ گئے۔ شور پہ گیا، نبی مثال کر گئے، ہونے کچھ ہو گیا۔ وہ جدو چیک کیتا تے دیمک چٹ گیا سی تھلو ڈنڈے آسان۔ پوچھیا گیا بھئی جتنا کیڑا لگ چکے ایک جگہ تے رہا ہے، اگر ایک جگہ تو اٹھا لیا جائے پھر دیمک نہیں چٹدا، پھر وہ سلسلہ جڑا چٹن والا منقطع ہو جاتا ہے، ایک جگہ تے رہے پھر چٹدا رہندا ہے۔ پوچھیا گیا ایک کدوں تو دیمک چٹ رہا ہے؟ ماہرین نے دسیا 6 مہینے تو، یعنی نبی پردہ آج نہیں کیتا، 6 مہینے گزر گئے، اسی واسطے دسیا ہر موت ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر موت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دے وصال دا وقت آیا، اسرائیل آیا، میں حاضر ہاں جناب تہاڈی روح لین آیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور نیڑے آ، نیڑے کر کے تھپڑ دیتا نا، اکھ زخمی کر دیتی۔
اسرائیل اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہو گیا، فرمایا ہاں بھائی جان لے آ کے اپنی ماں سے بچا کے ایسے جلالی نبی کو بھیجے جدا مرن دا پروگرام ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے کلیم نو آکھو کہ بیل دی کنڈ تے ہاتھ رکھو، جتنے وال تہاڈی ہتھیلی تھلے آن گے اسی اتنے سال تہاڈی عمر ودا دیں گے، اتنے سال عمر بدا دیں گے۔ اہل عشق فرماندے جناب موسیٰ نے آکھا مولا میں اس تو اتنی تھپڑ ماریا کہ میں مرنا نہیں چاہتا، میں تینوں آن دا ادب دسیا ہے، اج کلیم اللہ کول آیا کل حبیب اللہ کول بھی جانا، پھر کل حبیب اللہ کول بھی جانی، انجے ہی نہیں آ جائے گا، میں تے آن دا ادب دسیا۔ اور مولوی انور شاہ کشمیری دیوبندی نے لکھیا کہ پورا ہاتھ نہیں سی لگا اسرائیل نو، ایک انگلی دا پورا لگا سی، اجے پورے دی یہ طاقت ہے تے پھر پورا ہاتھ لگدا، یہ نبوت دی طاقت، نبوت دی طاقت۔ پھر جب میرے مصطفیٰ کریم دا وقت وصال آیا، جبریل حاضر ہے، یا رسول اللہ اسرائیل بوئے تے آ گیا، پھر رب پہلے میں نے گھلیا ہے کہ میرے یار نو پوچھ سونیا تیری کی صلاح ہے۔ اسرائیل میرے حکم دے مطابق روح لین آ گیا، اگو مرضی تو آڈی، میرے مصطفیٰ کریم فرمایا جبریل کوئی مشورہ دے، عرض کیتی یا رسول اللہ میں کی مشورہ دے، فرمایا تیری میری پرانی یاری یار یاراں نو مشورہ دین دے، عرض کیتی میری یاری نالو زیادہ یاری تواڈی او دے نال پرانی ہو جانے تے تسی جانو میں کون مشورے دین، مینوں اتنا پتہ او تواڈی ملاقات دا مشتاق، بس یہ گل کیتی تے سرکار فرمایا دل تے کردا میں قیامت تک غلاماں چ رہواں، بخاری دے اندر یہ روایت قیامت تک غلاماں چ رہواں، میرے غلام میری زیارت کرن تے صحابیت دا شرف حاصل کرن، لیکن جدوں وہ ملن دا مشتاق ہے تے اساں بھی ملنا ٹھیک ہے، جویں میرے رب دی رضا ہے میں راضی ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی روح مبارک قبض کیتی گئی تو پتہ یہ چلیا کہ ہر موت ایک جیسی، مرنا سارے، رب فرماندا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والی جان لوٹ اپنے رب کی طرف، ارجعی الی ربک، یعنی مطلب کی ہے میں تو ان کا مفہوم سمجھا دیں۔ حضرت جناب محترم محمد بخش صاحب مدینہ شریف ہوندے میں نے کئی بار ملاقات ہوئی، بڑی مہمان نوازی بھی کر دیں، بڑی خدمت کر دیں، مدینہ شریف سال بعد یا 6 مہینے چھٹی آن یا 3 مہینے واپس چلے جاندے، اتھوں مدینے تو جتنی اگے سفر کر لیں جتنا بھی اگے جان واپس اتھے ہی آنا، انہاں دا مقام مسکن حافظ آباد، میں سرگودے ہوں آیا حافظ آباد، میں تو باویں جتھے مرضی ٹور جا کے واپس میں سرگودے ہی جانا ہے، میرا مسکن ہوئے، رب دسیا بھئی نہ تیرا مسکن سرگودہ ہے نہ تیرا مسکن حافظ آباد ہے، ارجعی الی ربک، جنہ مرضی سفر کر لے، 10 سال 20 سال 30 سال 50 سال 60 70 80 90 100 کراس کر جا، لیکن ارجعی الی ربک، لوٹ میری طرف، آنا میرے والا، اور آنا کنجے راضیتم مردیہ، اس انداز نال میرے وال لوٹ کہ تو میرے تے راضی ہوئے تے میں تیرے تے راضی، اس انداز نال زندگی گزار کہ جدو تو میرے وال آئے مردیہ، اور اے بعد ہی راضیہ پہلے تو میرے تے راضی ہوئے پھر میں تیرے تے راضی ہوئے، یعنی اس دسیا زندگی انج گزار کے جا کہ میں تیرے تے روح قبض ہوندے ہی نہ یاد دی بارش کر دینی تے تو راضی ہونا یا نہیں ہونا، بندے نو راضی کرنا، اور پھر کس انداز نال کرنا ہے۔ ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا سلطان ابراہیم ابن ادم، بڑا متکبر سی، پہلے جس بستر تے لیٹتا سی نا منا من پھلاں دی سیج سجدی سی، تازہ پھول روزانہ بلا نال تاں سوندا سی نہیں تے نیندر ہی نہیں سی آندی۔ ایک دن انہیں ویکھیا کوئی خادمہ دی نوکرانی اودے کمرے دی صفائی کر رہی تے صفائی کردا انہیں سجے کبے ویکھیا کوئی بندہ تے نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں، انہیں آکھا چیک تے کرا بادشاہ دا بستر تے عام بستری فرق کی، وہ لیٹ گئی بستر، لیٹی تو بادشاہ آ گیا، انہیں ویکھیا انہیں آکھا میرے بستر دی تو ہی ایک معمولی نوکرانی، اس شور پا کے آکھا وزیر و مشیر ہوا پکڑو ہے، پھڑ لیا گیا، بادشاہ سلامت اس تیرے بستر دی توہین کیتی دے نال کی کیتا جائے، آکھن لگا انہوں 100 کوڑے مارو تاکہ اے جرت اے جسارت آج تو بات کوئی نہ کرے میرے بستر دی توہین، جدو 100 کوڑیاں دا آرڈر کیتا او نوکرانی ہس پئی، کیکا ماریا، انج حسینہ کھڑ کے بادشاہ کہنا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ،
نہ مارنا جے پہلے میں گل کر لین دیو ہاں جی کرو گل بادشاہ کیا میں تینوں 100 کوڑیاں دی سزا دیتی ہسدی کیوں ہے آکھن لگی ہسدی اس تو ہاں کہ میں چند گھڑیاں لیٹی تے 100 کوڑے جیڑا روزانہ لیٹدا پتہ نہیں اودا کی اشر ہے بھئی جیڑا روزانہ لیٹدا پتہ نہیں اودا کی اشر ہے اتنی گل کیتی تے آکھن لگا چھوڑ دیو دل وچ خوف آیا تے جدوں دل وچ ظلم کردیاں اللہ دا خوف آ جائے نا وہ فرماندا ولی من خاف مقام ربہ جنتان جیڑا میرے ڈر تو ظلم کرن تو رک جائے وہ فرماندا میں انہوں ایک جنت نہیں 2 جنتاں عطا کرنا ایک جنت نہیں 2 جنتاں ہن 2 جنتاں دا وعدہ پورا کرنا سی بادشاہ اللہ دے خوف تو ڈر کے انہیں چھڑ دیتا 2 جنتاں دا وعدہ کیویں پورا کیتا بادشاہ لیٹیا رب نے فرشتے نوں حکم دیتا دی چھت تے دوڑو آواز آئی مقدمہ دی آٹھ محسوس ہو وہ فرشتے دوڑے اللہ دے حکم دے نال سارا منصوبہ اللہ نے خود بنایا کہ انج کر کے جنت وال لے جانا اور جنتی بنانا کیویں بنانا فرشتے دوڑے بادشاہ کہندا کون ہے اوتے بھائی آواز آئی بھائی جی یہ ساڈے اونٹ گم ہو گئے او تیرے کوٹھے تو لب رہے ہیں بادشاہ کا کمال ہوگی کدی اٹھ بھی چھتاں تو لبے اگوں آواز آئی جے اٹھ چھتاں تے نہیں لبدے تے خدا بھی محلات وچ نہیں لبیا انہوں تلاش کرن واسطے محل چھڑنا پڑے گا ایک گل کیتی بادشاہ اٹھیا جبہ اتاریا اپنے پتر نو بلایا سلطنت لکھ کے ایک ڈنڈا چکیا لکڑی دا او لے کے جنگل ڈیرا لایا ڈنڈا زمین وچ گاڑ کے آکھدا مولا میں اتنے تک تیری عبادت کراں گا اتنے تک میں تیرے کول ترلے لواں گا منتاں کراں گا ریاضت کراں گا تلاوت کراں گا سجدے کراں گا قیام کراں گا رکوع کراں گا جب تک تو راضی نہیں ہو جاندا تے تیرے راضی ہون دی علامت ہی ہوئے گی یہ ڈنڈا سبز ہو گیا نا میں سمجھاں گا میرا خدا میرے تو راضی ہے اللہ جس وقت ڈنڈا سبز ہو گیا میں سمجھاں گا میرا خدا راضی ہے ڈنڈا زمین وچ گاڑ دیتا تلاوت بھی جاری عبادت بھی ہو رہی ریاستاں ہو رہی ہیں سجدے قیام رکوع سارے معاملات کمی نہیں اللہ اللہ کر رہا کوئی کمی نہیں لیکن ڈنڈا پوری طرح سبز نہیں ہوندا سوچدا پتہ نہیں کتھے کمی رہ گئی آخر ایک دن قریب بستی وچوں شور شرابے دی آواز آئی چیخو پکار دی آواز آئی سلطان ابراہیم ابن ادم اٹھیا اٹھ کے باہر ویکھیا بھی کون ہے چیخ رہا ہے وہ بستی چ گیا تے کسی دسیا بھی اونٹ پاگل ہو گیا تے قابو نہیں آ رہا بستی والے تنگ نے جدو اونٹ دے سامنے سلطان ابراہیم ابن ادم گیا نا انہیں کہ رب نے انہوں مقام دے دیتا سی کہ ڈنگر پہچان گیا بندہ عام بندیاں جی نہیں اودے سامنے اونٹ سر زمین تے رکھیا تے قدماں چ آ گیا سلطان نے کان تو پڑھ کے آکھا رب تینوں اس واسطے پیدا کیتا مخلوق نو آکھیاں کرے خبردار چل اپنی جگہ تے جا کے بیٹھ جا اونٹ گیا اپنی جگہ تے بیٹھ گیا جدوں قابو ہویا لوگاں نو آکھا کوئی پریشان نہ ہوئے ہن کرے تے مینوں سد لیا جے میں سامنے بادشاہ کو سلطان ابراہیم ابن ادم واپس آیا او ڈنڈا جڑا تلاوت ریاضت عبادت سجدے قیام انہاں نال سبز نہیں سی ہویا مخلوق دا سکھ دا سبب بن گیا نا جدوں تے سکھ دا اہتمام کر کے واپس آیا او ڈنڈا بھی پورے دا پورا سبز ہو چکا پتہ لگا کہ صرف بندہ سجدے دیوے تلاوتاں کرے عبادتاں کرے آکے جی میں تے بس جنت واسطے راہ سیدھا کر لیا صرف حقوق اللہ نہیں نال حقوق العباد بھی ہن میرا موضوع دوسرے پاسے نہ ٹر جائے میں صرف تانوں گل سمجھانی حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے نے تے لوگوں نے شکایت کی قید دی بارش نہیں آ رہی زمین بنجر ہو گئی جانور مر رہے ہیں عرض کی تھی مولا مہربانی فرما بارش عطا فرما رب نے فرمایا موسیٰ تیرے اس قوم وچ اس مجمع وچ ایک بندہ بیٹھا ہے جڑا چغل خور غیبت کردا لوگاں دے گلے کردا ہر وقت دی عادت ہے جب تک اس مجمع چ اٹھنا نہیں میں بارش نہیں دینا اونوں اٹھا موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیتا کیڑا ہو بھائی اٹھے مجمع چ جدی وجہ تو نحوست چھائی ہوئی وہ بندہ ہن سمجھتے گیا کہ میں ہی ہوں اتھی بیٹھے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی اٹھ دیں یا اللہ کو نہ پوچھ کے نہ پکاراں نہیں تے آرام نال نکل جائے اتھی بہ کے آدھا مولا مہربانی کری پردہ رکھی انہیں مجمع چ مینوں شرمندہ نہ کری مولا تو پردے رکھن والا جے تو نہیں کجنا پھر کجنا کہیں مولا مہربانی کری میں تینوں تیری رحمت دا واسطہ دے کے عرض کردا اور میں وعدہ کردا کہ اج تو بعد گناہ نہیں کراں گا اتھی توبہ کردا اتنی گل کر رہا بارش وسی انج وسی موسیٰ عرض کیتی مولا بندہ تے لیا بھی نہیں
اٹھیا بھی کوئی نہیں، دے کیویں دتی یا فرمایا جی دی وجہ تو ڈکی سی اودے آکھیاں دے بھی چھڑ۔ یا اللہ بندہ کون ہے؟ فرمایا جدوں بے ادب سی نہ اودوں نہیں سی دسیا، ہن تے یاری لگ گئی، ہن نہ کیویں دسنا؟ تو پتہ چلیا دوستانے گرامی وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، فرماندا منگو میرا بوا تے کدی بند ہی نہیں ہویا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان واذا سألک عبادی انی فانی قریب۔ تو او ایسا دروازہ ہے منگو جس وقت اسی او تے موسیٰ دے امتی سن نا، اسی تے موسیٰ دے بھی نبی دے امتی ہیں، کیونکہ میرا نبی ایک قوم قبیلے دا نبی نہیں، 1,01,000 انبیاء اور رسول جتنے نبی اور رسول آئے انہاں دے علاقے معدود، انہاں دے ایریے معدود، جناب موسیٰ عیسیٰ بنی اسرائیل تک، جناب شعیب قوم مدین تک، جناب ہود قوم عاد تک، جناب موسیٰ بنی اسرائیل دے رسول، نو قوم نو دے رسول، لوط قوم لوط دے رسول، صالح قوم سمود دے رسول، واری آئی تیرے تے میرے آقا دی، رب نے فرمایا سجنا اعلان کر، مولا کتوں شروع کرا کتھے جا مکاوا؟ فرمایا تیرا علاقہ معدود نہیں، تو آگا ایریا معدود نہیں، اے حبیب اعلان کرو جتوں تک خدا دی خدائی ہوئے گی اتوں تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہو۔ اللہ یا رسول جتوں تک خدا دی خدائی اتوں تک میرے نبی مصطفی بادشاہی، کائنات دا کوئی ذرہ رب دی ربوبیت تو باہر نہیں، میرے آقا دی نبوت تو باہر نہیں۔ اے علماء تشریف فرمان پوچھ لو جتنے نبی آئے جتنے رسول آئے علاقے بھی معدود، وقت بھی معدود، قوم بھی معدود، انبیاء نو وقت دے دیتا گیا کہ اتنا عرصہ تبلیغ کرنی جے، ایک ایک وقت اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ۔ اللہ فرماندا میں ایک علاقے وچ تین رسول بھیجے، موسیٰ اور شعیب دا وقت اکو، لیکن شعیب قوم مدین نو تبلیغ کر رہے، موسیٰ بنی اسرائیل نو، دوواں دا زمانہ ایک، جناب عیسیٰ و یحییٰ و زکریا دا زمانہ ایک، جناب یعقوب و یوسف دا ایک زمانہ، داؤد و سلیمان دا ایک زمانہ، انبیاء ایک وقت دو دو تین تین چار چار آئے، اور 14 صدیاں پہلے میرا نبی ہی کلا آیا، آقا نے اعلان نبوت فرمایا، ہر نبی تو بعد دوجا نبی، دوجے تو بعد تیجا، یکے بعد دیگرے آئے، پچھلے کلمے منسوخ، دین منسوخ، شریعت منسوخ، میرے اعلیٰ حضرت فرماندے نے کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی سے نکلا، چاند بدلی سے نکلا، میرے آقا نے اعلان فرمایا یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تمام دی طرف اللہ دا رسول بن کے آیا، جناب ابو بکر صدیق، جناب مولا علی، جناب خدیجہ الکبریٰ، جناب زید بن حارثہ رل کے کلمہ پڑھیا، آج بھی اوہی کلمہ، آج بھی شریعت مصطفیٰ دی، دین مصطفیٰ دا، نعرے مصطفیٰ دے، پرچم مصطفیٰ دا لہرا رہا ہے، ایک قیامت تک پرچم لہرائے گا، میرے آقا دا لہرائے گا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا
کے آنکھوں پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشت عشق مصطفیٰ الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ کوئی بھی شعر نہ قرآن نہ ٹکراندا نہ مصطفیٰ دے فرمان نہ ٹکراندا. مولوی کوثر نیازی دیوبندی نے لکھیا کہ پوری دنیا دے شعراء دے کلام پورے دیوان چک لو تے سارے دیوان چک کے ترازو لے لو, پوری دنیا دے شعراء دے کلام ایک پلڑے چ رکھو, احمد رضا دا پورا دیوان نہیں, صرف ایک شعر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اے دوجے پلڑے چ رکھو, پلڑا اوہی بھاری ہوئے گا جدھر احمد رضا دی. یہ کوئی نکی جی گل نہیں ہے. اللہ جاری رہے. میرے سیدی اعلیٰ حضرت بلکہ اے جڑے شعر میں پڑھ رہے ہیں میرے کو ایک ثنا خان بھی پڑھ رہے ہیں, بڑا خوبصورت بہت سونا پڑھ رہے ہیں. 2-3 شعر میں پڑھا, چلو میں انج کردہ نال جن آیتاں دا ترجمہ وہ بھی نال پڑھ دیں, ادھے بولے ادھے نہیں بولے. اے بچلے بھی ذرا ایک باری سبحان اللہ کہہ, اگر جنہوں سبحان اللہ نہیں آندی نال دے کو پوچھ لے کیویں آ گئے. میرے بریلی دے امام الشاہ امام احمد رضا خان آپ فرمان دیں سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی, سب سے بالا والا, سب سے بالا والا. اللہ فرماندہ دل کر رسول فضلنا بعدهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعدهم درجات. سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے اس اونچے سے اونچا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا. داعیاً الاللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی, شمع وہ لے کے آیا. اے ہوگی نا قرآن دی ترجمانی, حدیث دی ترجمانی سن. میرے آقا فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحتہ آدم و دونہ ولا فخر. لواء حمد میرے ہاتھ بھی چوئے گا, آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی دی امت میرے نبی دے جھنڈے دے تھلے, ہر نبی دی امت میرے آقا دے جھنڈے دے تھلے. نال قرآن بھی سن, یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون. اللہ فرماندا فرشتے تے فرشتیاں دا امام جبریل بھی صفاں وچ کھلوتے ہون گے. لا یتکلمون, کوئی نہیں بولے گا الا من اذن لہ الرحمن, صرف وہ بولے گا جنوں رب رحمان دی اجازت ہوئے گی. صرف وہ بولے گا جنہوں اللہ دی طرف اجازت. سارے چپ, آدم خاموش, جناب موسیٰ کلیم اللہ اللہ نال گلاں کرن والے خاموش,
جناب داؤد تلاوت کرن دریاواں دی روانی رک جاندی سمندر دیاں لہراں کھلو جاندیاں پرندیاں دی اڈاری کھلو جاندی ہوا دے جھونکے رک جاندے او بھی چپ ہون گے پوچھیا یا رسول اللہ کون بولے گا فرمایا انا خطیبہم اذا انصتو جدوں سارے چپ ہون گے اودوں میں محمد بولا گا سرکار بندہ جدوں سارے چپ ہون گے کون بولے گا انا خطیبہم میں خطیب ہوواں گا وڈے وڈے خطیب چپ ہون گے میں بولاں گا تے کی بولن گے چلو تے گل بعد وچ کردے ہیں نا اعلی حضرت فرماندے میں بھی اوتھے ہی ہونا ہے کیونکہ سوا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلن علماء اس گل نو سمجھ رہے ہیں تو انو سمجھان واسطے جنا میں چمن بھئی جنت لبنی ہے جنتی جانا جنا میں چمن او دے چ باغ ہونا ہے چمن میں سمن او دے وچ چنبیلی دا پھول ہوئے گا سمن میں پھبن تے پھبن میں دلن جنت دی حور سزائے میں ہن بھئی اوتھے جڑیاں سزاواں ہونیاں نا او معاف ہو جانیاں کیوں حضور دے صدقے امن و امان ہونا ہے کہ جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے میں ہن پہ ایسے منن یہ امن و امان تمہارے یہ امن و امان تمہارے لیے اور وہ جڑی حدیث پاک ہے کہ 1,01,000 نبیاں دے بوئے پھر کے میرے نبی دے دروازے آنا ہے انا لہا آؤ آؤ جدہ کوئی نہیں انا مولا ملا مولا لا ادھا میں جو تے پھر کی ہوئے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اتھے بھی آکھنا ہے خلیل و نجی مسیح و صفی سبی سے کہیں پہ بنی سوالیات یہ مصرہ سوالیات کہیں پہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے کہاں سے کہاں تمہارے لیے یادن اتھے جھنڈے تھلے میں ہونا سارے انبیاء اور رسول عظمت والے عزتاں والے میرے نبی دے جھنڈے دے تھلے ظاہر ہے سارے خاموش ہوں گے بولنا انہیں جنہوں اجازت ہوئے گی حضور گفتگو کر رہے ہوں گے میرے اعلیٰ حضرت فرماندن کیونکہ میرے اعلیٰ حضرت دا مہینہ بھی ہے نا آپ دا یوم وصال بھی ہے 25 سفر اس واسطے میں آپ دا ذکر خیر بھی نال کر رہے ہیں اچھا اعلیٰ حضرت فرماندن کہ میں اللہ کو اجازت لواں گا مولا اجازت دے میں بولنا چاہتا اجازت والی بولنا نا اللہ من اذن له الرحمن اعلیٰ حضرت فرماندے جے مل گئی اجازت شاگرداں پوچھے کی کرو گے فرمایا پھر میں نبیاں نال گل کراں آپ نے فرمایا میں انبیاء نو پوچھاں گا ادب دے نال ہاتھ بن کے آکاں گا اوے میری جان دے مال کوئی گل دسو سارے انبیاء احمد رضا ول ویکھن گے میں ہاتھ بن کے عاجزی انکساری نال ادب نال آکھاں گا انبیاء سے کہوں گا کہ کیوں مالکو کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی پھر سارے نبی تے رسول آکھن گے سب سے اولا ہو اولا ہمارا نبی سب سے بالا والا سب سے بالا والا زندہ 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 میرے آقا کریم علیہ السلام سب تو آخر وچ تے پھر مقام سب تو اچھا جناب موسیٰ علیہ السلام امام سیوطی لکھتے ہیں خصائص کبریٰ دی پہلی جلد اندر کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے تورات عطا فرمائی اس تورات وچ امت مصطفیٰ دی شان پڑھ کے جناب موسیٰ عرض کر دیں مولا میں قوم دا ذکر پڑھ رہے ہیں جنہاں آنا سب تو آخر وچ تے جنتی سب تو پہلے جانا جنہاں نو آسمانی کتاب زبانی یاد ہوئے گی مال غنیمت انہاں تے حلال ہوئے گا
گناہ دا ارادہ کرنگے جنہیں تک کرنا نہیں لکھے ہی نہیں جانا جدو کرنگے تے ایک گناہ لکھ دیتا جائے گا لیکن نیکی دا ارادہ کرنگے بھاویں نیکی کرن نہ کرن ارادے تی ایک لکھ دیتی جائے گی کہ پھر جدو پریکٹیکلی طور تے کرنگے پھر 10 گنا اجر وج جائے گا مولا میری امت فرمایا نہیں کہ احمد دی امت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا پھر مہربانی کر فجعلنی من امتی احمد مولا نبوت لے لے میں موسیٰ نو احمد دا امتی بنا مانگ رہے ہیں جناب موسیٰ سی منگیا نہیں پیاس آنکھوں کی کبھی دل کی بجھا دیتا ہے نام آقا تیرا تسکین صدا دیتا ہے یہ ہم پہ اللہ کا احسان ہے ورنہ اپنا معبود کسے کون بھلا دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں مولا پھر میں نے اس نبی دا امتی بنا اجے حضور آئے نہیں عاشق پہلے ہی آئے عاشق علامہ اسماعیلی حقی تفسیر البیان چ لکھ دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد کہ میرے تو بعد بس انتظار دی گھڑیاں ختم وہ آن والے جنہ دا نامی اس میں گرامی احمد ہوئے قوم نے خطاب سن لیا ایک سب عرض کردہ ہے کتھے آن گے پر میں تینوں کی کام ہے مولانا روم بھی لکھیا بھئی تینوں کی کام ہے آکھن لگا جی میں نو کام ہے یہ کہ بھئی تسی جنہ دا ذکر کیتا ہے تواڈیاں شانہ ویکھیاں مردے زندہ کر دے ہو انے نو آکھ دیندے ہو کوڑے نو شفا دیندے ہو مٹی دا پرندہ بنا کے اڑائی جاندے ہو لوگ گھراں چ لکا کے آن دس دیو لکایا کیجئے کھا کے آن دس دیو کھادا کیجئے انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم عیسیٰ علیہ السلام دے 6 معجزات قرآن ذکر دی بھئی ایڈیاں تواڈیاں شاناں نے تے جنہاں دا تسی سٹیج سیکٹری بنے ہو یقیناً تواڈے تو چاہیے جنہ دی آمد تسی بیان کر رہے ہو تواڈے تو اونچا مقام رکھ دیں جناب عیسیٰ فرمائے وچ کوئی شک نہیں وہ سارے تو اونچا مقام رکھ دیں او صاحب آکھن لگا پھر دسو نا کتھے آن آکھن لگا جناب عیسیٰ فرمایا انہاں آج کل نہیں آنا تقریباً 650 سال پہ آکھن لگا جی میں ویلا نہیں پوچھیا میں یہ پوچھیا آنا کتھے پتہ دسو میں نو صرف ایڈریس دسو پتہ دسو انہاں تشریف کتھے لے آنی جناب عیسیٰ نے پتہ دسیا فرمایا آنا مکے وچ تو مکے نہ جائیں تیری حیبت تیرا روب لوگاں ڈانگاں سوٹے کڑ لینے تو انج کر نبی 13 سال تو بعد مکی دور گزار کے 40 سال دی عمر وچ اعلان نبوت پھر نبوت دے 13 سال گزار کے او نبی مکہ چھوڑ کے مدینے ول جان گئے 3 راتاں مکے تو 3 میل بار ایک غار ہے اودے وچ نبی قیام کرن گے تو اس غار وچ چلا جا راج راج کے زیارت کری اے سب ٹریا ان ٹٹیاں جتی تانگ دلانو بن ملیو جتی یاری بن ہجروں جتی یاد ستاوے بنا صورت خلق پجاری ظلم جتی دا ایک کل جگ کہتی جدے نمست خماری آزم عودی صفت کیا تھا میری صفت ادھے کس کا اللہ تھک جو تو میں دس تواڈی محبت اللہ سلامت رکھے کیونکہ میں نو جمعے نو زیادہ تھکاوٹ آندی ہے مدنی صاحب قبلہ نے میں نو حکم فرمایا سی تے میرے کول ایک ہی ڈیٹ خالی جمعہ میں کوشش جمعرات جمعہ سرگو دے رکھن دی کوشش کرنی حضرت قبلہ تاجدار حافظ آباد پیر سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی رحمت اللہ تعالی آپ دا تانوں پتہ اور سے مقدس جمعرات کی نشست ہوندی سی خطابات یہ اسیں سیدہ نو عرض کیتا سی کہ مہربانی کر کے ایک دن اگے کر دیو لجپال لوگ نے انہوں نے عرضی قبول کر لی کہ پھر اسی واسطے انہوں جمعہ مقرر کر دیا بہرحال یہ ایسی ہستیاں نے جنہاں محبت اور عشق دے جام پلائے ہونا وہ کسی دن دے پابند نہیں ہونے وہ
جدو بھی عرس لگ جائے تے عاشقہ پہنچ جائے. رب فرماندا جنہاں چنگے کام کیتے ہون اچھے کام نیک کام سیجعل لهم الرحمن ودا. رب فرماندا لوکاں نوں نہیں آدے میرے نال پیار کرو, میں لوکاں دے دلاں چ انہاں دا پیار داخل کر. اللہ محبت داخل کر دیندا. اسی تے ساڈے تے دادے بھی داتا صاحب نہیں ویکھے, داتا دے نعرے واج رہے ہیں, اسی بھی مار رہے ہیں, تسی بھی مار رہے ہیں. ایسے ایسے پیر جنہاں نوں ملن واسطے لین وچ لگنا پیندا. میں پرسوں داتا صاحب دی گلی دھکے کھاندیاں ویکھے, لین وچ لگے, مشائخ لین وچ لگے. چھوٹی جی گل تے نہیں, 99 لاکھ دا پیر 40 دن بیٹھ کے داتا دے قدماں وچ تے ہندوستان جا کے آدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نہ سارا پیر کامل کامل آرا رحم. یہ کون لوگ سن جنہاں عشق اور محبت دے جام پلائے؟ ایسے لوگ نہیں سن آؤ بھئی محبوب آپ کے قدموں میں آؤ تواڈا خاون تواڈا غلام بن جائے. یہ شوبدہ بازیاں نہیں سن. رائے راجی جوگی آکھیا سی کوئی کرتب دکھاؤ, فرمایا میں شوبدہ باز نہیں, میں تے اللہ دا فقیر ہاں, تیرے کول کوئی کرتب ہے تے دکھا. او اڈن لگا تے جتیاں لا کے فرمایا انہوں تھلے لا کے لے, ایک سر وچ پئی ایک کانڈ وچ پئی چوک کے تھلے لے آندا. او کہ پڑھاؤ کلمہ جے سونے محمد دا تساں پڑھے. ساڈے تے او لوگ سن جنہاں محبت دے بل کے. نجیب صاحب تسی تے پرانے محبت کرنا لے, کدی کدی سرگو دے جمعہ پڑھن وی ٹر جاندے میرے کول. تو حضرت مائی رابعہ بصری سن, وقت دی ولیہ, نیک پارسا خاتون, سارا دن خیرات کرنی, دروازہ کھلا, لنگر بانٹ رہی. جیڑا آندا جو طلب ہے اللہ دی عطا کردا, جڑیاں عطاواں آپ تے سن او لوگاں نوں عطا کرنا اودے وچوں ونڈی جانا. ایک دن رات دا وقت تانوں پتہ ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, یہ اللہ دے جڑے پیارے انہاں دی راتاں قیام رکوع سجود وچ گزردیاں. چور نے آکھیا بھی مائی یا عبادت ہی چونی یا تلاوت ہی چونی, مال بڑا تے جا کے لٹ لواں. چور مائی دے حجرے داخل ہویا, گھر داخل ہویا, آ کے ہر پاسوں چیک کیتا, کمرے پرولے ادھر ادھر, جنہاں دی رب نال لگی ہے مال دا تحفظ بھی وہ آپ کردا. سارے پاسوں ویکھیا کوئی شے نہ لبھی. جدوں نکلن لگا نا مائی صاحبہ پلٹ کے ویکھیا, فرمایا گل سنے تی کھلو جا. او کھلو گیا, فرمایا کوئی شے لبھی آ کے کوئی چھڈیا ہوے تے لبے. مائی آکھیا میرے کول اجے بہت کچھ ہے, ایسی گل کوئی نہیں. تو چوری کرن آیا سا, میں نہیں چاہندی تو حرام کھائیں, میں تینوں حلال کھوانا چاہنی ہوں. اس آکھیا پھر ظاہر ہے اگر میں اپنی مرضی نال منگا تو دینا کوئی نہیں, چوری کردا تے جنہ مرضی لی جا سکدا سا. مائی آکھیا نہیں, میری ایک گل مان, جو منہ کڈے گا میں تیری جھولی بھر چڑھا. ایک گل میری مان. چور نے آکھیا جی دسو. مائی آکھیا وضو کر کے نا مصلی چڑھ, 2 رکعتاں پڑھ کے صرف 2 نفل پڑھ. چور سوچی پہ گیا 2 نفل سودا مہنگا نہیں, لیکن یہ نہ ہوئے کہ مائی میں 2 پڑھا کے 2 اور پڑھ. آکے چلو پہلے دن طے کر لا. مائی صاحبہ گل سنو, 2 دی گل کیتی جے ودانے تے نہیں. آکے نہیں صرف 2, میری تیری ڈیل 2 دی, اگو تیری مرضی. چور نے آکھا ٹھیک ہے, انہیں وضو کیتا, مصلی بچھایا. اللہ پہلی رکعت جی پتہ لگ گیا الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں, لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان. حقیقی سجدیاں دی لذت نال مالا مال ہویا, سرور اور کیف ملیا. سلام پھیریا نا نال یاد اللہ الصلاۃ معراج المومنین دے جلوے دیکھ رہے. پھر 2 رکعتاں پڑھ کے پھر اگلیاں پھر نیت دتیاں, پھر 2 مکیاں. ہن سلام پھیریا. مائی آکھیا جنہ دل ہی پڑی, پر میری گل سن لے. چور نے آکھا ہاں گل کر. مائی آکھیا تیری میری 2 دی گل ہوئی, بس کیوں نہیں کردا. آکھے جے لٹن دا راہ دسے ہن رج کے لٹن تے دے نا, ہن رج کے لٹن تے دے نا, راہ جے دسے یار ہن لٹن بھی نہیں دے رہی. مائی نے آکھیا کمال ہو گئی, میرے نال میری آکھتے تے 2 بڑے اوکھے پڑے نہیں. آکھے سرور ہی ہونا آیا ہے, چاسی ہونا آئی ہے. نہ تو ڈرایا, نہ تو آکھیا قبر میں بچھو ہوں گے, نہ تو آکھیا قبر میں سانپ ہوں گے. ایتھے مولوی ڈراندے نے, میرا مسیتی پڑھن نوں دل نہیں سی کردا. تو ڈرایا بھی نہیں, مصلی چڑھیا ہن لین نوں دل نہیں کردا. گل کی ہے؟ مائی آکھیا انجے نہیں چڑھیا. مصلی چڑھ کے اونوں آکھیا مولا اے وڑیا سی میرے بیڑے تے میرے بیڑےوں خالی ٹر چلیا سی, تے میں پلٹا کے تیرے بیڑے واڑ دیتا. جے ایتھوں بھی خالی ٹر گیا تیرے بیڑے وچ فرق کی رہ جائے گا. تیرے میرے وچ کی فرق رہ جائے گا.
نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، ہزاروں دی تقدیر۔ امام سیوطی لکھ دیں کہ ایک عورت فوت ہو گئی، جنازہ اٹھیا، جنازے دے نال کفن چور شامل ہو گیا، وہ دی روٹین سی جنازے پڑھنے، پڑھ کے قبر تک جانا، نشان لانا، ادھی رات پہ لے آنا، قبر پٹنی، کفن چوری کر لینا۔ وہ آیا ایک مائی دا جنازہ اٹھیا، نیک خاتون سی، جنازے نال شامل ہویا، آ کے جنازہ پڑھیا، قبر تے پہنچا، نشان لایا، ٹر گیا، ادھی رات میں لے آیا، قبر کشائی کی، مٹی ہٹائی، سلیباں ہٹائیاں، ہاتھ وچ کفن نو پان لگا تے اندروں مائی بول کے آکا شرم کر، جنتی ہو کے جنتی دا کفن چوری کرنا، جنتی ہو کے جنتی دا کفن چوری کرنا ہے۔ اس کہا مائی تیرے جنتی ہونے شک نہیں، میں جنتی کتھوں آ گیا، میں تے مردیاں نو قبر وچ بھی سکون نال نہیں رہن دیندا۔ مائی آکھیا تو میرا جنازہ نہیں پڑھیا، نہیں گل سمجھے میرا خیال، آکھے تو میرا جنازہ نہیں پڑھیا، ہاں مائی پڑھیا، کہنے لگی یہی تے تنو دسیا تو جنتی ہیں، کیونکہ ساری زندگی اللہ رسول دی مان کے گزاری، اس آکھیا مائی صرف تو ہی جنتی نہیں، جس تیرا جنازہ پڑھیا سی انہاں دا بیڑا بھی پار کر۔ تو کچھ ایسے بھی آئے جنہاں دے جنازے پڑھن نال بندے بخشے جاندے، ضروری نہیں کہ بندہ جائے بھی بندہ بخشان چلے ہیں، کدی یہ بھی نیت کر لیا کرو، ہو سکتا مرن والا اس حیثیت دا متحمل ہوئے، او دا جنازہ پڑھن دی وجہ تو رب ساڈا ہی بیڑا پار کر دے، یا جنازے وچ کوئی ایسا ہوئے جڑا اس جنازے شامل ہے، او دی برکت دے نال اللہ سب دی بخشش و مغفرت فرمائے۔ گل تے یہی ہے نا، اسی جنازہ پڑھتے ہیں، چار تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے، درود واسطے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے، دعا واسطے حاضر ہیں، اتھے انجی نیت کر دینے حافظ آباد انجی ہے نا، اچھا سرگو دے بھی انجی ہے، ہر پاس ہی انجی ہے۔ اچھا سرگو دے ایک رواج اور بھی ہے، جس وقت امام دستا جے نیت، وہ امام آدھا نیت سن لو، نیت 10 دن دا ہے، پھر جدو صفحہ سیدھیاں ہون لگ دیاں پچھو ایک بندہ بولدا ہے حضرت جی ایک باری پھر دسیا جے 2 بندے ہون آئے، اتھے تے نہیں انجو، یعنی اجماع امت ہے۔ اچھا تسی اندازہ کرو بھئی بندہ آکے بھئی ایک جگہ تے میں انج کیتا، میں جو ہی صفحہ سیدھیاں کریں ایک بندہ آتا نیت بھی دسو، میں کہا میں نہیں دسنا، انہیں آکے جی اتھے 10 دینے، میں کہا پھر جنازہ آن دے، آکے نہیں، میں کہا جنہوں جنازہ نہیں آندہ نیت ہی کیڑی لوگ، 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا اللہ واسطے پڑھ دے ہو نا، سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ کے، پھر درود واسطے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے، درود شریف بھی پڑھ دے ہو، کہ دعا واسطے حاضر ہے، تھوڑا جے میرا ساتھ دینا، دعا واسطے حاضر ہے، میت دے، دعا شروع کی تھوئی، ثنا دی نیت کی تھی، ثنا تسی پڑھ لی، درود دی نیت کی تھی، درود بھی پڑھ لیا، تے جدو دعا دی نیت سی، اس میت واسطے، تسی آدھے اللہم اغفر لحینا، اے اللہ سا زندیاں نو بخش، و میتنا سارے میت بخش، وہ جی دی نیت کی تھی وہ کدھر گیا؟ شاہدینا وغائبینا جڑے آئے انہوں نے بھی بخش، جڑے نہیں آئے انہوں نے بھی بخش، نیت سی دعا واسطے حاضر اس میت تے پہلی گل اپنی کی تھی اللہم اغفر لحینا، پہلے سانو بخش۔ اچھا خلیل علیہ السلام دی دعا بھی موجود ہے قرآن پاک وچ، ربنا اغفر لی، اے رب مینوں بخش، ولی والدیہ پھر میرے ماں باپ نو بخش، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب قیامت تک دے مومناں نو بخش، پہلے اپنی بخشی، والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، اللہ فرماندا لوگ جڑے بعد وچ آن گے آکھن گے اللہ سانو بخش، ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، پھر آکھن گے جڑے ساڈے بھائی ایمان نال پہل کر کے دنیا تو چلے گئے انہاں نو بخش، یعنی ایمان والا بھی منگے گا پہلے اپنی بخشش، خلیل بھی منگی پہلے اپنی بخشش، اسی نیت کر کے پہلے آدھے ہیں یا اللہ پہلے سانو بخش۔ یہ سٹائل پتہ کی دس رہا ہے؟ یہ سٹائل دس رہا ہے بھئی جب تک تو آپ بخشیا نہیں ہوئیں گا کسے دی سفارش کی کریں گے؟ پہلے تے اپنی بخشش دی گل کرنا، جے تیری ضمانت ضبط ہوئے تے جج کوئی ضمانت مننی ہے تیری، پہلے اپنی کلیئر کرا، پہلے اپنی بخشش دی گل ہر مقام تے پتہ اے لگا جے اپنے واسطے دعا کیتی جا کے یاد ہے جی بس اپنے ہی عمل کام آئیں گے، بندہ مر گیا پچھلے کا عمل فائدہ نہیں دیتا، میں کہ جنازے پچھلے پڑھ دینے اگلے دن نہیں پڑھ دینے، تے جدو فائدہ کوئی نہیں تے جنازہ کیوں پڑھیا جائے؟ یا تے آکھو نا جنازہ دعا نہیں، اصالِ ثواب نہیں۔ طبقات ابن سعد دے اندر ایک روایت ہے، میرے مصطفیٰ کریم احد میں تشریف فرما،
احد دے اندر حضور علیہ السلام تشریف فرما نے تے حضور واسطے ایک عریش بنایا گیا بلند جگہ، صدیق اکبر حضور دا پیرا دے رہے ہیں، چارہ پاسوں کافر آئے تیر لے کے حضور نو گھیرے چ لیا نا۔ طبقات دے اندر روایت کہ حضرت شماس بن عثمان ایک حضور دے صحابی سن، انہاں جدوں ویکھیا بھی چارہ پاسوں کافر آ گئے ہن کی کراں، ادھروں ڈکاں انہاں نوں ڈکاں انہاں نوں ڈکاں پچھلے انہاں آکھیا ساریاں نوں چھڈو بھئی یہ تیر چھڈن لگے، انہاں پوری تیاری کر لی، تیر کھچ لے، حضرت شماس حضور دے آسے پاسے سپیڈ نال گھومنا شروع کر دیا، اتنی سپیڈ چکر لگا نا، کوئی تیر اللہ دی قسم حضور وال نہیں جان دیتا، کوئی سینے تے لگا، کوئی متھے تے لگا، کوئی موڈے تے لگا، کوئی پٹاں تے لگا، پورا جسم تیراں نال پرو دیتا گیا، تیر مک گئے تے سارے پاسوں پھر کے آکھو کمینیو تیر مک گئے جے محمد دے غلام دا سینہ تے اجے بھی آ گیا، سارے پاسے نظر دوڑائی، پھر حضرت شماس بن عثمان شہید ہو گئے، جامع شہادت نوش کیتا، میرے نبی علیہ السلام نو دسیا گیا یا رسول اللہ شماس روح نکل گئی جے، حضور فرمایا چکو دفن کر دے، آقا شہید نو کفن تے نہیں غسل بھی نہیں تے جنازے دا کی کریے، فرمایا دا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، آقا کیوں نہیں پڑھنا، حضور فرمایا جنازہ نیک بندے دا پڑھیا جائے تے او دے واسطے درجات وچ بلندی دا سبب بندا ہے، کسی گناہگار دا پڑھیا جائے تے او دے واسطے بخشش دا سبب بندا ہے، ایصال ثواب دا سبب بندا ہے، عرض کیتی آقا یہ تے بخشیا بخشایا ہے، اے دے درجات دی بلندی واسطے بھی نہیں پڑھنا، میرے نبی فرمایا نہیں پڑھنا، آقا حکمت کیے، فرمایا جیڑا کام کردیاں مریا ہے نا مینوں رب ایتھے بہا کے ایدا درجہ دکھا دیتا ہے، جڑے درجے تینوں فضیلت مل گئی اس تو اگے درجہ ہے ہی کوئی، اس تو اگے درجہ ہی کوئی نہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے، اسی اس نبی دی امت وچ اسی اس نبی دے غلام ہاں، اسی تے پاکاں دا ذکر کریے ساڈے واسطے بخشش دا سبب، ساڈے واسطے تے پاکاں دا ذکر، مینوں نجیب صاحب کہہ رہے نالے بیت اطہار دی گل بھی کر دیا، ساڈی تے پہچان ہی ہوئی کیونکہ گل لمبی ہو جائے گی، صبح میں بڑا لمبا سفر کرنا، میں قبلہ صاحبزادہ صاحب نے عرض کیتا ہے بہت لمبا میرا سفر ہے کیونکہ ضمن چس نہیں آنی، میں تو انہوں ایک شعر سنا دینا، یار تسی یہی سبحان اللہ کیے کہ جو میں ناراض ہوں تھوڑی جی اور اچھی آپ چراغ گولڑا نصیر ملت آپ فرماندن کہ یا حسین ابن علی جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا، جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا، بخش دے گا تیری خاطر ہمیں نانا تیرا، بخش دے گا تیری خاطر ہمیں نانا تیرا، اللہ حق چاری گل کمپلیٹ کرا ساپا جی آکو سبحان اللہ، بس توڑی سبحان اللہ میں دس دی رہے گی، میں کنی تقریر اور کرنی، سپ نے پتہ پوچھیا جناب عیسیٰ پورا منصوبہ دسیا کہ 40 سال تو بعد اعلان نبوت، پھر مکہ 13 سال گزار کے پھر روانگی، غار وچ 3 راتاں، اے ایڈریس پوچھ کے سب چلیا، ٹردیاں چلدیاں اس غار وچ آیا جس دن اپڑیا پہلا کم کی کیتا کہ سوراخ بناواں، غار وچ موریاں کرا، ہو سکتا ہے کوئی پہرے دار ایسا سخت ہوئے جیڑا 1 2 4 5 سوراخ بند کرے، میں اتنے سوراخ بناواں او سارے بند نہ کر سکے، اے سب سوراخ بناندا رہیا، 70 سوراخ تیار، او تو زہرا دے بابا جان آ گئے، او وقت آ گیا، او گھڑیاں آ گئیاں، جدوں او گھڑیاں آئیاں صدیق
اپنی پگڑی پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کر دیتے، جھولی پھیلا دیتی، آقا نے سر رکھیا، میرے آقا سو گئے۔ جدوں سرکار سوئے صدیق دی نگاہ پئی، ایک سوراخ یا دو باقی، اتھے پیر دی اڈی رکھی، سپ نے ڈھنگ ماریا، صدیق محسوس کر گئے تھلے سپ پہ، لیکن ایڑی نہ چکی، سپ نو دسیا جتنے مرضی ڈھنگ مارنے نہیں مار لے، اور کچھ یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں، ناموس رسول اکرم کی جان دے کے حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سپ نے ڈنگ ماریا، وہ کالا پہ گیا سی، انہیں ایک جھلک حضور نو ویکھیا نا، نالی اڈی رکھ دیتی، اون جلدی سی کہ صدیق ہٹائے تے میں ویکھا سرکار دی زیارت کرا، لیکن صدیق بھی اڈی پکی رکھی۔ ایک آنسو نکلیا نا حضور دے رخسار تے آیا، آنسو گرا ہے ان کے رخ مہتاب پر، قربان ہونے آئی تھی شبنم گلاب پر۔ میرے آقا کریم نے آنسو محسوس کیتا، چشمان رحمت کھول کے پوچھیا، ماں تبکی کا یا ابا بکر، ابو بکر کونے روحانا لگا؟ عرض کی تھی آقا پیر تھلے ساپ پہ، فرمایا چوک پیر۔ آقا نقصان نہ پہنچائے، فرمایا کیڑی شے جڑی رب بنائی تے میری پہچان نہ دیتی ہو؟ ارسلت الی الخلق کافہ، آقا فرمایا چک دے پیر، بلا جھجک اٹھا۔ جناب ابو بکر پیر چکے، سپ اندر آیا، سرکار فرمایا یار نو کیوں ڈنگی آئی؟ آکے سونیا مینوں تے ہوش ہی نہیں، میں جدوں پہلی نگاہ تواڈے ول ویکھیا، پہلی نظرے لٹ لیا سانوں تیرا ہر شنگارا، قاتل نین تے کنڈل زلفاں پیاں دوروں مارن مارا، کسے نو کول نہیں پھڑکن دیتا، تیرے حسن تے پیرے دارا، ایک ہی کلا تو نہیں آزم ہے، اتھے ہو گئے قتل ہزارہ، ایک کلا تو نہیں آزم اتھے ہو گئے قتل ہزارہ۔ آکے سونے میں نے پتہ ہی نہیں لگا کہ میں کی پیا کرنا، میں تے توڑی زیارت دا جام پینا سی، دے واسطے جلدی کی تھی کہ جلدی جلدی اگو پیر ہٹے۔ کہ سونے یہ پوچھیا جے یار نو کیوں ڈنگی ہے، یہ نہیں جے پوچھنا میں کدوں دا آیا، اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب سونا خوش بسدائے وچ ملک عرب، تیڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں، تیڑے باندیاں دی میں باندڑیاں، تیڑے نام تو مفت بھی کاندڑیاں، ہم دردیاں کتیاں نال عدب، تتی تھی جو گنچو دھار پھراں، ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھراں، سنج برتے شہر بازار پھراں، متن یار ملوم کئی نال سبب۔ یہ میں آپ ذوق لے رہے ہیں، حضرت خواجہ غلام فرید نال منصوب ایک شعر ہے کہ تن تندور ہڈاں دا بالن اساں ہاواں نال تپایا، کپ کپ بکیاں اساں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلے تھن لایا، تن دی ہانڈی من دا سالن اتوں لون صبر دا پایا، غلام فریدہ میں تا ساری تیری تینوں اجے اعتبار نہیں آیا، غلام فریدہ میں تا ساری تیری تینوں اجے اعتبار نہیں آیا۔ اس آکھیا یا رسول اللہ میں کدوں دا آیا، میں نے بھی تے پوچھو نا، میں تے عیسیٰ علیہ السلام دا جلسہ سنیا سی، میں نو تے انہاں توڑا پتہ دیتا۔ آقا میں نو مدت گزر گئی، میں تواڈے دیدار دا طالب، اے سارے سراخ میں بنائے، میں انتظار وچ پونے 600 سال گزار دیتے،
پونے 600 سال اس سے آسے عمر گزاری جھلے خار ہزار مالی باغ نبے بھنتے وے تے آیاں جد بہار آقا میں تے کوڑے دیدار دا مشتاق سا اس واسطے تو دوستان گرامی جی حضور آئے نہیں سن تے صاحب پیشک کر دیں اساں تے حضور نال عشق کیتا سرکار دے آن تو بعد لیکن ایک چیز ذہن وچ رکھنا میرے مصطفیٰ کریم آئے آخر وچ سن لیکن منوائے پہلے گئے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ انبیاء دیاں روحاں کو منوائے بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے آنے والے کو جو محبوب بنا رکھا ہے ان کا میلاد منایا ہے خدا نے ایسے محفل خاص میں نبیوں کو بلا رکھا اسی خوش بختاں خوش قسمتاں سی حضور دے امتی اللہ نے سانو اپنے محبوب دا امتی بنایا او دی اتنی عنایات اسی گناہگار ہاں خطاکار ہاں لیکن اس ساڑی بخشش دے اسباب بھی خود پیدا فرمائے بخشش دے اسباب بس مختصر عرض کر دیں بخشش دے اسباب مثلا حسن سلوک کر تے تیری بخشش ہے ہمسائے دا خیال کر تیری بخشش دا سبب ہے مسافر نو پانی دا پیالہ پیش کر تیری بخشش دا سبب ہے ماں باپ دی سویرے اٹھ کے پیار نال زیارت کر صرف بخشش دا سبب نہیں ہر روز ایک حج ایک ہستی دی زیارت دے صدقے تیرے کھاتے ایک حج دا ثواب لکھیا جائے گا تے جیڑا مکے حج کرنے اتھے جا کے لکھاں بھرنے نہیں جا کے کعبے دے چکر لانے صفا مروہ دی صحیح کرنی منا وچ قیام کرنا مزدلفے وچ رات گزارنی عرفات وچ رکن اعظم ادا کرنا قربانی کرنی پھر منا وچ رہنی جمرات دی رمی کرنی یہ سارے عمل کر کے پھر لکھ لکھ مبارکہ حاجی صاحب کیا حج قبول ہویا ایک قیامت نو پتہ لگے گا فرشتیاں لکھ لیا یہ فیصلہ محفوظ ہو گیا بڑی عدالت حشر وچ سنایا جائے گا لیکن ماں باپ دی زیارت کر ایڈوانس فیصلہ زیارت کر میرے نبی فرمایا اے مکے والا حج فرشتیاں لکھنا ماں باپ دی زیارت والا حج اللہ اپنے ید قدرت نال آپ اور حج مقبول دا ثواب ایک صحابی رو پیا حضور علیہ السلام نے فرمایا تو کیوں روئے ہیں عرض کیتی آقا تسی فرما رہے ہو جڑا ماں باپ دی زیارت کرے گا حج دا ثواب کھاتے چ لکھیا جائے گا میرے تے دنیا تو ٹر گئے میں کی کراں فرمایا جدے جدے ہیں او زیارت کرن جدے دنیا تو پردہ کر گئے جا کے جمعے نو قبر تے حاضری دین جڑا ماں باپ دی قبر تے حاضری دے گا پچھلے پورے ہفتے دے گناہ معاف پورے ہفتے دے گناہ معاف زندہ ہون پھر بھی برکتاں دنیا چھوڑ جان پھر بھی برکتاں ایک دن حضور بیٹھے سینے دے بٹن کھول دے گئے کھول کے نا حضور علیہ السلام یمن وال رخ کر کے آکھیا کہ میں نو ادھر محبت دی ہوا آ رہی تے نال فرما بخے بخ بخ بخے یا ویس واہ 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 ویس واہ ویس واہ صحابہ اتنی جاؤ ویکھن ویس کون ہے تواڈے چ کوئی نہیں اسی تے ویکھے نہیں جاندے نہیں نہ ہی پہلی بار سنے حضور علیہ السلام جس وقت صحابہ وال توجہ کیتی عرض کیتی آقا ویس کون ہے آقا کریم نے فرمایا وہ اتنے کدی آئے ہی نہیں آقا واہ واہ کیتی جیسی آقا شاید کوئی ساڑا پیر بھائی ہے فرمایا ہے تے توڑا پیر بھائی لیکن درجہ صحابیت انہیں اجے نہیں حاصل کیتا میرے نال عشق بڑا کردہ ہے لیکن اتھے نہیں آیا آقا جے عشق کردہ تے آیا کیوں نہیں فرماؤ دی ماں بوڑھی ہے تے نابینی ہے ہر وقت دی خدمت ہی رہندا ہے تے اس ڈر تو میرے کول نہیں آندا کہ میں حضور کول جاواں پچھوں ماں پردہ کر گئی تے اللہ نو قیامت نو کی جواب دیاں گا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اس واسطے میری او نگاہ وچے عرض کیتی سونیا واہ واہ کیتی جے اچانک ایدہ کی مطلب سی آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جدو بوڑھی دی خدمت کردہ ہے نا وہ خوش ہو کے دعاواں کر دی عرشاں تے خدا واہ واہ کر چھڑدہ فرشاں تے مصطفیٰ واہ واہ میں اس واسطے واہ واہ کیتی پتہ لگا جیڑا ماں دی خدمت کردہ ہے نا وہ نگاہ قدرت وچ بھی ہے تے نگاہ مصطفیٰ وچ جیڑا ماں باپ دا خدمت گزار اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا علی عمر دو میں آؤ جی یا رسول اللہ فرمایا میرا کرتا رکھ لو توڑے چو اگر اویس مل جائے کسے نے انہوں میرا سلام بھی دینا نالے آکنا حضور فرماندے سن میری امت دی بخشش دی دعا کر میری امت دی بخشش دی یا ادھا کی مطلب بھئی حضور اشارہ کرن تے قبلے بدل جائیں درخت چل کے آپ دے قدمہ چاہ جائیں
صحابی حضور تو تھلواں درجہ صحابیت دا اس تو تھلے تابعی صحابی نو کہہ رہے ہیں کہ تابعی نو آکھنا میری امت دی بخشی دی دعا کرتے نبیوں دا سردار آکھ رہے ہیں اے دا مطلب کی ہے مطلب اے وے حضور دسیا رب انہاں دیاں دعاواں رد نہیں کردا جنہاں دیاں ماواں راضی انہاں دیاں دعاواں رد نہیں ہوندیاں جنہاں دیاں ماواں راضی ہون میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیتا اور پھر وہ وقت آیا گل مکمل کر دیں یا بس کریں اکو سبحان اللہ وہ وقت آیا جدو اویس مکی آیا تے دور فاروق اعظم آپ نے پوچھیا آپ بھی مکہ اچ سن اور یمن چوان والے ہو کوئی اویس کو جاندا ایک بندہ کھڑا ہو گیا جی میں جاندا آیا ساڈے نال کتے وے مینوں کم ہے اودے نال عمر منبر تو اتر آئے انہاں کیا خلیفہ وقت تانوں اس دیوانے نال کی کام ہے وہ تے ایڈا سادہ بندہ بچے پتھر مار دین آدھا یار پیڑے وٹے نہ مارے کرو وضو ٹوٹ جاندا ہے اے مٹی والے مار لے کرو چلو تہاڈا بھی کام بنے آ رہے تے اسی بھی اللہ اللہ کر لیا کریں وہ تے ایڈا سادہ بندہ ہے وہ محفل پسند ہی نہیں کردا خلوت پسند ہے جلوت پسند ہی نہیں کردا تانوں کی کام فرمایا تینوں نہیں پتہ اودا مقام کی حضرت عمر کرتا پکڑے حضرت علی نو دسیا وہ آ گئی ویس تے عرفات وچ مینوں پتہ مل گیا وہ لوکاں دے اٹھ چرا رہی نکلن لگے تے بلال باہر کھلوتے رو رہے ہیں حضرت عمر فرمایا بلال تو کیوں پیا رونا ہے آکھن لگے ماراں کھادیاں حضور دے نام تے میں وی بڑیاں کنڈیاں تے لیٹے آگ دے انگارے زبان تے رکھے گئے لوہے دیاں سلاخاں میرے بدن وچ لائیاں گئیاں چربی چ دھوئیں نکلے بھاری پتھر میرے سینے تے رکھے گئے لیکن میں چاہنا میں بھی بڑا بڑا عاشق ہوں وہ بھی تے ویکھاں جنوں مدینے بہ کے مدینے دا تاجدار بٹن کھول کے آدا واہ ویس واہ ویس اگر اجازت ہوے تے میں نال چلاں جناب عمر نے فرمایا ٹھیک ہے بلال چلو نال جدو عرفات پہنچے حضرت اویس اتنے تشریف فرما نے حضرت عمر نے سلام کیتا انہوں نے ان جواب دیتا جی میں پتہ لگے بھی انہیں ویکھی سامنے آ کے آپ نے فرمایا تہاڈا نام کی ہے محفل پسند نہیں سن کر دے تنہائی پسند سن آکھن لگے انا عبداللہ اللہ دا بندہ حضرت عمر نے آکھا میں تہاڈا نام پوچھیا نام دسو نام کی انا رائی چرواہا حضرت علی فرمایا عمر آٹے نے تینوں پھڑائی نہیں دینی تے نہ میں گل کرنا نیڑے آ کے آکھیا او جوان او نا دس جڑا نا تیری اماں رکھے جدو ماں دا لفظ سنیا دیوانے در رونگتے رونگتے تے کپ کپی تاری ہو گئی کھڑا ہو گیا رو کے آکھیا میرا نام پوچھنا لیا میں اویس ہاں میرا باپ فلاں میرا دادا فلاں میرا پردادا فلاں میں یمن دے علاقے کرن دا رہن والا دسو میرے نال کام کی آکھن لگے حضور علیہ السلام تو یاد کر دے سن حضرت عمر نے پوچھا سی یا رسول اللہ اویس کی علامت کی ہے اگر ملیے تھے حضور فرمایا سفید برس والی بیماری لگی سی ساری ٹھیک ہو گئی ایک درم جتنا نشان باقی ہے جسم تے اے اودی علامت ہے میرے نبی علیہ السلام دا پیغام جدو اویس کو ملیا تے حضرت عمر نے آکھیا کرتا حضور دیتا ہے کہ تسی پاؤ تے نالے حضور فرماندے سن میری امت دی بخشی دی دعا کر اویس جدو اے لفظ سنے نا تے آکھن لگے تانوں شاید غلط فہمی ہوئی میں اویس نہیں کوئی اور نہ ہو حضرت عمر نے فرمایا تیرے جسم دے اوتے چٹا نشان ہے برس دا اویس آکھن لگے جی او تے ہے حضرت عمر آکھے اے تے میرے رسول تیری نشانی دی میرے اعلیٰ حضرت فرماندے بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا اے تے میرے حضور میں نشانی دیتی سی اویس کرتا سامنے رکھ کے آکھیا مولا میں ادو تک پانا نہیں تیرے نبی دا حکم ہے میں پانا ہے لیکن میں ادو تک نہیں پانا جب تک تو امت مصطفیٰ دی بخشش دا وعدہ نہیں سر سجدے چ رکھیا گڑ گڑا کے دعاواں کیتیاں سجدہ طول پکڑ گیا عمر بھی رو رہے علی بھی رو رہے بلال بھی رو رہے اس انداز نال اویس نے دعاواں منگیاں کہ حضرت عمر نے دامن پھڑ کے کھچیا بس کر اویس بس کر دے بس کر دے اویس سر چک کے آکھیا عمر اے امیر المومنین اللہ دی عزت دی قسم ہے اگر تسی اج مینوں نہ روک دے میں زندگی دے آخری سانواں تک حضور دی امت دی بخشش دی دعا میں اور کم ہی کوئی نہ کر کیونکہ سرکار دا آرڈر تو دوستان گرامی و خوش قسمت ہے جڑا حضور دی نگاہ وچ تے جے حضور دی نگاہ وچ آنا تے اللہ دے رسول دے احکامات تے عمل کرنا پے گا تے جے اللہ اور اللہ دے رسول دی رضا حاصل کرنی رب فرماندا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک
اے نفس مطمئنہ اطمینان والی جان لوٹ اپنے رب دی طرف علماء دن یاد کر جدو تو دنیا تے آیا سے تے تو جب تک رویا نہیں تیرا باپ ہسیا نہیں تیری ماں نہیں ہسی ڈاکٹر آکھیا توڑا پتر روندا نہیں پیا ہر کوئی پریشان ہے کیونکہ طب اے آکھ دیئے جب تک بچہ روئے نہ اعصاب نہیں کھل دے اعصاب نہ کھلن کوئی عضو ضائع ہون دا خدشہ ہے علماء عشق فرماندے کہ جدو تو دنیا تے آیا سیں تو روندا سیں سارے ہستے سن ہن زندگی انج گزار کے جا تو مسکراندا قبر وچ اتر جا پیچھے سارے روندے چھڑ دے رات دیا تمر دیا جدو تو اودے ول جائیں تو اودے تے راضی ہوئے او تیرے تے میری دعا ہے اللہ کریم صدقہ محبوب کریم دا تواڈی میری حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے جتنے احباب تشریف لے اللہ سب نو قدم قدم تے برکتاں عطا فرمائے جو لذت اور ذوق اور سکون اساں ایتھے محسوس کیتا اللہ کریم اے ذوق اے لذت اے سکون حاجی محمد سرور نو قبر وچ عطا فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین